رونے کا کیا جواز ہے؟ شہیدوں پر بھی بھلا کہ رویا جاتا ہے، شہداء پہ رونا نہیں چاہیے، یہ بدعت ہے فلاں فلاں. اور دشمن یہ شبہات اور سوالات، اور بالخصوص آج جب دنیا گلوبل ولیج بن گئی اور کمیونیکیشن میں بہت زیادہ سرعت آ گئی، آج ہر شخص پوری دنیا کے ساتھ متصل ہے، کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کے ساتھ ایٹ اے ٹائم لوگ جو ہے رابطے میں ہیں، تو شکوک و شبہات ظاہر ہے ان کا بازار اتنا کبھی بھی گرم نہیں تھا جتنا آج کے اور اس ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے ایج میں یہ بازار گرم ہے. اور بعض اوقات ہمارے اپنے عزیز اور نوجوان ظاہر ہے دینی تعلیمات کے فقدان کی وجہ سے، دینی متون سے ناآشنائی کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور پریشانی کے عالم میں حواس باختہ ہو کر چہ بسا علماء کی طرف، دانشوروں کی طرف یہ سوالات فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے. بہرحال ایک جملہ تو یہ عرض کروں گا کہ کیا طے ہے کہ ہر بات کا ہم نے جواب دینا ہے؟ آپ بھی پوچھیں کہ تم ہاتھ باندھ کر کیوں نماز پڑھتے ہو؟ تم سجدے گاہ پر کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ جو اعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سجدہ گاہ اور طہور بنایا ہے، تو مسلمان زمین پر سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ خاک پر سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم سجدے گاہ کیوں رکھتے ہو؟ تو عرض کیا تھا کہ عزاداری عبادت ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام یہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے سند چاہیے، کسی فعل کے، کسی عمل کے عبادت قرار پانے کے لیے قرآن و سنت سے، متون دینی سے، ریلیجس ٹیکسٹ سے سند اور دلیل اور پروف چاہیے. عزاداری سید الشہداء ایک بارز ترین مصداق ہے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا. لہذا عزاداری سید الشہداء کے لیے وہ تمام قرآنی آیات جو ظلم و ظالم کے خلاف ہیں، وہ ساری عزاداری سید الشہداء کے جواز اور اس کی عبادت اور اس کی وجوبیت اور اس کے استحباب کی دلیل ہے. دوسری، وہ تمام قرآنی قصے، قرآن نے بہت سارے قصے بیان کیے ہیں، اور قصص القرآن کے نام سے کتابیں چھپی ہوئی ہیں. قرآن نے سامنے صرف کل اصحاب کہف کے قصے کی طرف اشارہ کیا کہ خداوند تبارک تعالی خود قصہ خوان ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل قیامت تک یہ قصہ سننے والی ہے، یہ داستان سننے والی ہے، یہ ذکر سننے والی ہے. اور معیار کیا تھا؟ اصحاب کہف میں کون سی خصوصیت تھی؟ دو ہی تو خصوصیات تھی، ایک آمنوا بربہم اور دوسری زدناہم ہدی. تو جہاں بھی ایمان ملے گا، جہاں بھی ہدایت ملے گی، وہاں اس ہستی کا، ان ہستیوں کا ذکر نہ فقط بدعت نہیں بلکہ عین عبادت ہے. تو جہاں کل ایمان ہو، جہاں مصباح ہدایت ہو، تو ان کا ذکر تو اصحاب کہف کے ذکر سے بھی بلند ہے. ان کا ذکر تو استحباب میں، ثواب میں، وجوب میں، فضیلت میں قرآنی تمام قصوں سے زیادہ بلند اور بہتر ہے. اور تیسری آیت جو آج خطبے میں تلاوت کی ہے، ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں. ارشاد پروردگار ہوتا ہے فما بقت علیہم السماء والارض. محمد علی محمد بلند کرتا رہو. سورہ مبارکہ دخان میں آیت 29 ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کن کے بارے میں؟ فرعون اور فرعونیوں کے بارے میں، کہ جب ان پر عذاب الہی آ گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرصت دی، توبہ کی، برگشت کی، بازگشت کی، لوٹے نہ،
تو کیا ارشاد فرمایا جب عذاب آ گیا برباد ہو گئے تہتیغ ہو گئے گویا تاہو بالا ہو گئے تو ارشاد ہوا فما بقت علیہم السماء والارض. یہ آیہ کریمہ کیا فرما رہی ہے؟ فما بقت علیہم السماء والارض، زمین و آسمان نہ روئے. آیا خداوند تبارک تعالیٰ وہاں سے سلب کر سکتا ہے جہاں سے نہ ہوتا ہو؟ خداوند تبارک تعالیٰ کا کلام نعوذ باللہ نادرست ہو سکتا ہے. پتہ چلا ہماری نگاہ نہیں دیکھتی کہ آسمان میں رونے کا ملکہ پایا جاتا ہے، زمین میں رونے کا ملکہ پایا جا سکتا ہے. ہماری نگاہ یہ نہیں دیکھتی آسمان و زمین میں تسبیح خدا کا ملکہ پایا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. دیکھیں اگر کائنات کو دیکھنا ہے سائنس کے زاویہ نگاہ سے، مادیت کے زاویہ نگاہ سے، حواس پنجگانہ کے زاویہ نگاہ سے، تو پھر تو انسان کو صرف مادہ ہی نظر آتا ہے، پھر تو خدا بھی نظر نہیں آتا. لیکن جنہوں نے خدا کو مانا وہاں آسمان و زمین کے گریے کو بھی ماننا پڑے گا. ہمیں وہ نگاہ نہیں دی گئی، ہم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے، ہم آسمان کے گریے کو نہیں سمجھ سکتے، ہم زمین کے گریے کو نہیں سمجھ سکتے. لیکن جن کی نگاہ ملکوت پر ہوتی ہے، جن کی نگاہ مادی نہیں، جو میٹا فزکس کے حقائق کو دیکھ سکتے ہیں، جب آسمان گریا کرتا ہے تو وہ خود سنتے ہیں کہ آسمان گریا کر رہا ہے. بس آسمان روتا ہے تب خداوند تبارک تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فما بقت علیہم السماء والارض. فرعونیوں پر زمین نہ روئی، آسمان نہ روئے. پتہ چلا فرعونیوں کے برعکس کچھ لوگ اس کائنات میں ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے. میرے ساتھ چل رہے ہیں، بات پہنچا پا رہا ہوں؟ زمین و آسمان روتے ہیں کس پر؟ اب میں جو چند روایات پڑھوں گا، 3 روایات اہل سنت کے منابع سے. پہلی روایت کا راوی جناب انس بن مالک، جناب انس بن مالک سے روایت ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار نے فرمایا کہ آسمان کے 2 دروازے ہیں. ہر مومن پر آسمان کے 2 دروازے کھلتے ہیں. ایک دروازے سے مومن کا رزق نازل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے مومن کا کلام اور اس کا عمل صاعد ہوتا ہے، وہ اوپر جاتا ہے. میری زبان پر کیا کلمات جاری ہو گئے. میں نے رفیق سے کس انداز میں کن الفاظ میں بات کی، میں نے اہلیہ سے کن الفاظ میں بات کی، میں نے اولاد سے کن الفاظ میں بات کی، میں نے دوست سے کن الفاظ میں بات کی، میں نے اپنے نوکر سے کن الفاظ میں بات کی. دیکھو ایک ایک لفظ کرام الکاتبین لکھتے جا رہے ہیں اور یہ ساری داستان اس کا حساب و کتاب ہے. ایک ایک زبر زیر تو کجا الفاظ کے ساتھ ابرو کے اشارے بھی نوٹ ہو رہے ہیں. باڈی لینگویج بھی ساتھ ساتھ لکھی جا رہی ہے. میں نے کیا کہا؟ اور وہ دوسرے دروازے سے اوپر اگر ادھر سے رزق آ رہا ہے، اور رزق میں صرف ہم جب رزق کا لفظ آتا ہے تو ہمارا جو ذہنی تبادل ہے، ہمارے ذہن میں جو معنی فوری طور پر آتا ہے وہ صرف پانی اور کھانا، پینا اور کھانا نہیں. اس وقت جو میں سانس لے رہا ہوں اور ہم سب اس وقت بھی ہر لمحے ایک، جیسے ایک مریض کو ڈرپ لگی ہوتی ہے نا، اور ہر لمحہ ایک قطرہ گر رہا ہے. 4 گھنٹے 5 گھنٹے 8 گھنٹے جب تک آپریشن ہوا، بعض اوقات 8 گھنٹے مسلسل، ہر سیکنڈ بعد ایک قطرہ ڈراپ ہو رہا ہے. یہ رزق ہے، جو یہ خوراک ہے، جو بھی ہے یہ اس کے بدن میں جا رہی ہے. عزیزان گرامی ساری چیزیں چھوڑ دیں، یہی سانس جس کی برکت سے جی رہے ہیں، ہر آن یہ اس دروازے سے رزق نازل ہو رہا ہے. تو توجہ پوری طرح سے رکھنی ہے کہ فرعونیوں کے
کے بارے میں خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ آیت کا جو تتمہ ہے وہ کیا فرماتا ہے کہ جب وہ توبہ کی فرصت مانگ رہے تھے، ایک لمبا عرصہ دیا گیا توبہ کے لیے، توحید کے قبول کرنے کے لیے، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے، جب عذاب اٹل ہو جاتا ہے، پھر بے شک ساری کائنات سمیٹ کر آپ صدقے میں دے دیں کہ بارے الہ 2 سانسیں توبہ کرنے کے لیے، 1 سانس اور توبہ کرنے کے لیے، تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، اب کوئی فرصت نہیں ہوگی۔ ابھی فرصت ہے میرے لیے، آپ کے لیے 50 سال 55 سال کے گناہ، کیا بولا، کیا کہا، کیا کیا، کیا سوچا، ابھی فرصت ہے توبہ کی، اور توبہ کی قبولیت کے مقام پر آ جاتے ہو جب مجلس حسین میں آ جاتے ہو۔ ابھی بس ذہن میں ارادہ اسی فرش عزا پر کر لو، مولا حسین تیرے فرش عزا پر آ گیا، میں توبہ کر رہا ہوں۔ بلندتر کرو۔ تو عرض کر رہا تھا، ایک دروازے سے رزق آتا ہے، دوسرے دروازے سے عمل جاتا ہے ہر مومن کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب مومن مر جاتا ہے یہ دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور یہ دونوں دروازے اپنے بند ہونے پر مومن کے اس دنیا سے چلے جانے پر روتے ہیں۔ اور پھر جناب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ مطلب بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے جس آیت سے استشہاد کیا، ثبوت پیش کیا اپنی بات کا، وہ یہی آیت تھی۔ آپ نے یہی آیت تلاوت کی، فما بکت علیہم السماء والارض۔ تو اس سے پتہ چلا استدلال آیت سے جب اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ بعض مومنین پر، عام مومن کی بات ہو رہی ہے جس کا رزق ایک دروازے سے آتا رہا، اس دروازے کو بھی معموم مومن کے ساتھ اتنا انس ہو جاتا ہے کہ جب یہ مومن مر جاتا ہے تو وہ دروازہ اس مومن کے فراق میں روتا ہے۔ حسین پر رونے کے لیے دلائل اور جواز اور ادلہ مانگنے والوں، یہ آپ کے منابع سے جناب انس بن مالک کی روایت، جس کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہر مومن کے لیے آسمان کے دروازے روتے ہیں۔ یہ پہلی روایت۔ دوسری روایت پھر اہل سنت کے منابع سے، یہ روایت بھی شرح نے بیان کی، شرح خضرمی نے بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن پردیس میں، تنہائی میں، جہاں اس کے اہل ساتھ نہ ہو، جہاں ماں نہ ہو، جہاں بہن نہ ہو، جہاں بیٹی نہ ہو، جہاں اولاد نہ ہو، جہاں کوئی عزیز اور غمخوار نہ ہو، اگر کوئی مومن عالم پردیس میں، عالم غربت میں، عالم تنہائی میں فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہونے پر آسمان روتا ہے۔ جس پر کوئی رونے والا نہ ہو، بشرطے کہ مومن ہو، تو اس پر آسمان روتا ہے۔ اور تیسری روایت مجاہد نے نقل کی، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ جب کوئی مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے چلے جانے پر، اس کے فراق میں 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 10 دن نہیں، مجاہد نے جو روایت نقل کی ہے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ نے فرمایا 40 دن تک اس پر آسمان روتا ہے۔ 40 دن تک اس پر
آسمان روتا ہے، یہ تو عام مومن جس پر آسمان 40 دن تک روتا ہے، وہ جو نفس رسول ہو، جس کی رگوں میں بدر و حنین کا خون دوڑتا ہو، جو حسین منی و انا من الحسین کا مصداق ہو، جو زہرا کی گود کا پلا ہوا ہو، جس کی رگوں میں نبی کا خون ہو، دموں کا دمی و لحموں کا لامی، اگر وہ شہید ہو جائیں اس کے غم میں آسمان و زمین نہیں روئیں گے۔ ذرا دروازے امام رضا علیہ السلام پہ، ذرا دروازے امام صادق علیہ السلام پہ، امام صادق علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یا زرارہ، اے زرارہ، معلوم ہے کہ مظلوم کربلا حسین سید الشہداء کی شہادت پر آسمان 40 دن رویا، لیکن عام مومن پر تو آسمان آنسو روتا ہوگا، جو بھی آسمان کے لائق حال آنسو ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں حسین ابن علی پر 40 دن تک آسمان خون رویا ہے۔ اور کل عرض کیا تھا امام رضا علیہ السلام کا فرمان، آپ نے ارشاد فرمایا، یا ابن شبیب لقد بکت السماوات السبع والارضون لقتلہ۔ مظلوم کربلا کیسی ہستی ہیں؟ آپ کی شہادت پر مولا امام رضا فرماتے ہیں کہ 7 آسمان اور زمینیں آپ کی شہادت پر روئیں۔ اور عزیزوں، مظلوم کربلا وہ مظلوم ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا وقت شہادت ہے، آپ کو زہر مل چکی ہے، آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر آ رہے ہیں، اور مظلوم کربلا سید الشہداء کھڑے بھائی کی حالت دیکھ کر رو رہے ہیں، تو امام حسن مجتبیٰ نے ایک جملہ سید الشہداء سے فرمایا حسین آپ نہ روئیں، حسین آپ نہ روئیں۔ فرمایا کیوں نہ رہوں، مجھ سے میرا بھائی جدا ہو رہا ہے۔ یہ جملہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، آپ نے فرمایا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، حسین اگرچہ مجھے زہر مل چکا ہے، میرے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر آ رہے ہیں، لیکن مجھے دودھ پلانے والے موجود ہیں، مجھ پہ رونے والے موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں۔ اے حسین لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، 30,000 حرام زادے جن کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ محمد مصطفیٰ کی امت سے ہیں، آپ کے قتل کے لیے نکلیں گے۔ اور امام مجتبیٰ نے کیا فرمایا؟ اے حسین آپ پر کائنات کی ہر چیز گریا کرے گی، یہاں تک کہ سمندروں کی مچھلیاں آپ پر روئیں گی، فضاؤں اور ہواؤں کے پرندے آپ پر روئیں گے، اور صحراؤں کے درندے آپ پر روئیں گے۔ یہ وہ ہستی جن پر صحراؤں کے درندے روئیں، یہ وہ ہستی جس پر سمندروں کی مچھلیاں روئیں، یہ وہ ہستی جس پر ہواؤں کے پرندے روئیں، یہ وہ ہستی جس پر کائنات کی ہر چیز روئے۔ حسین وہ مظلوم جس پر جنت روئے، حسین وہ مظلوم جس پر جہنم روئے، حسین وہ مظلوم جس پر ملائکہ روئیں، حسین وہ مظلوم جس پر حوران جنت روئیں۔ مسلمان پوچھتے ہیں تم حسین پر روتے کیوں؟ رونا بدعت ہے۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ عزیزان گرامی، یہ تیسری آیت اور اس کی وہ تفسیر جو میں عرض کر چکا اور عرض کر سکا، ایک اور آیت سن لے، مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ خداوند تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔
اپنی توحید کے اثبات کے لیے خداوند تبارک تعالیٰ نے ایک دلیل بیان کی ہے، ایک ثبوت بیان کیا ہے کہ میری توحید حق ہے، اور جو دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے وہ دین حق ہے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا چہرہ، اپنا رخ سیدھے دین حنیف کی طرف کر لے، ادھر ادھر نہ دیکھ، دائیں بائیں کی آئیڈیالوجیز نہ اپنا۔ کائنات میں بازار گرم ہے ورلڈ ویوز کا، الہاد کا، شرک کا، اور دنیاوی اور غیر دنیاوی بہت ساری بہرحال ادیان اور آئیڈیالوجیز کا، لیکن جو دین محمد مصطفیٰ لائے وہ دین حنیف ہے، وہ سیدھا دین ہے، وہ دین ہے جو انسان کی فطرت کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، انسانی فطرت کے ساتھ سازگار ہے۔ جو انسانی فطرت کا تقاضا ہے وہی اس دین کا تقاضا ہے۔ اب فطرت ایک جملے میں معنی فطرت کا سمجھاتا جاؤں۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت کیا ہے؟ فطرت اس انسانی جذبے کو، اس انسانی تمایل کو، اس انسانی عمل کو کہا جاتا ہے جس کو انجام دینے کے لیے انسان کو معلم کی ضرورت پیش نہ آئے۔ جب ماں جب حاملہ ہوتی ہے تو پھر آپ انسانوں کو چھوڑ دیں، حیوانوں کو دیکھیں، آپ پرندوں کو دیکھیں، کوئی پرندوں کو، چڑیا کو یہ سبق نہیں پڑھاتا کہ کل تم نے انڈے دینے ہیں اور ان انڈوں کے لیے ایک باامن گھونسلہ ہونا چاہیے۔ کوئی تعلیم، کوئی معلم نہیں ہے۔ بچہ حیوان کا بھی پیدا ہوتا ہے، کوئی نہیں بتاتا کہ دودھ کا خزانہ کہاں ہے۔ خود بچہ فطری طور پر وہاں پہنچتا ہے جہاں اللہ نے پستان رکھ دیے۔ تو وہ ایکٹ، وہ عمل، وہ تمایل جس کی طرف پوری بنی نوع بشر جاتی ہو اور وہ بھی کسی معلم کی تعلیم کے بغیر جاتی ہو، اسے کہا جاتا ہے فطرت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ پوری کائنات کے انسان اگر ان سے دنیاوی اعراض و اغراض وہ چھین لیے جائیں، ان کو اکیلا رکھ دیا جائے، اور پہلے بھی میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ اگر انسان کو تعلیم نہ دی جائے الہاد کی، اگر انسان کو تعلیم نہ دی جائے کفر کی، تو ہر انسان فطری طور پر اس کی پریشانی پیشان ہے کہ میں سجدہ کروں۔ دین اسلام وہ دین ہے جو فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی توحید پر بھی استدلال کس سے کیا؟ فطرت سے کیا کہ اے انسان اگر تو اپنی فطرت کی طرف مراجعہ کرے، اگر تو اپنی فطرت کی طرف رجوع کرے، تو جو دین میرا حبیب لایا ہے تو اسے اپنی فطرت کے عین مطابق پائے گا۔ پتہ چلا جو نظریہ، جو دین، جو آئیڈیالوجی، جو عمل انسان کی فطرت کے مطابق ہو، اس کے بارے میں قرآن کیا اعلان کرتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا، یہ غیر انحرافی دین ہے۔ تو دینداری وہ جو فطرت کے مطابق ہو۔ تو میں اب نتیجہ لینا چاہتا ہوں، بڑا قریب لے آیا آپ کو مطلب اور مقصد اور منزل کے۔ منزل یہ ہے کہ اگر کوئی عمل انسان کی فطرت کے مطابق ہو تو بطور ایک قانون کلی کے استثناءات کی بات کا مقام نہیں ہے۔ ایک کلی قانون کے مطابق وہ کام عین دینداری ہوگا، وہی کام اسلام ہوگا۔ اس ملک کی گلیوں اور سڑکوں پر ہم نے میڈیا پہ دیکھا ہے کہ وہ جو سارا سال کہتے ہیں نا کہ یہ ماتم، یہ عزا، یہ سینہ، یہ جلوس، یہ سینے زنی، یہ بدعت ہے، وہ بھی کپڑے اتار کر ماتم کرتے ہیں۔
یہ کپڑے اتار کر تمہارا ماتم کرنا کیا ہے؟ یہ فطرت کی آواز ہے. اگر تمہارا حق غصب ہو جائے، تم اگر مظلوم ٹھہرو، تم پر اگر ظلم ہو جائے تو ماتم کرو. اپنے عزیزوں کی مفارقت پر رونا یہ فطرت ہے عزیزوں. تو اس سے پتہ چلا کہ اپنے عزیزوں کے فراق پر رونا یہ عین فطرت ہے، یہی تو دین ہے. اسی لیے تو اسی فطرت کے مطابق جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرزند حضرت ابراہیم کا ارتحال ہوا، اللہ کا نبی رو رہا ہے. نبی کا رونا عین فطرت تھا، عین اسلام تھا. لیکن کیا کریں، یہ بدعت کا فتویٰ لگانے والے بھی، یہ بھی جب سے دین اسلام آیا یہ بھی گویا ساتھ ہی آئے ہیں. ظاہر ابلیس تو پھر ہے نا، تو یہ بھی ہمیشہ ساتھ چلتے رہے. یہ آج ہم سے نہیں پوچھتے کہ یہ رونے کی دلیل کیا ہے، یہ بدعت ہے. انہوں نے رسول سے بھی پوچھا، اللہ کے نبی سے بھی پوچھا، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں. ان کے لیے گویا نبی کا اپنے لخت جگر ابراہیم پر رونا گویا بدعت تھا، نہیں رونا چاہیے تھا نبی پر. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تدمع العین ویوجع القلب ولا نقول ما یسخط الرب. ابراہیم میرا لخت جگر ہے، ان کے فراق پر آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں، قلب میں قلق ہوتی ہے. ہاں میں کوئی ایسا کلمہ نہیں کہوں گا، کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا جو میرے رب کو ناراض کرے. عزیزان گرامی، اللہ کے نبی روئے، جناب ابراہیم پر روئے، اپنے صحابی جناب عثمان بن مظعون پر روئے، حمزہ سید الشہداء پر نہ فقط خود روئے بلکہ رونے کا حکم دیا. حضرت جعفر طیار کی شہادت پر روئے، جناب زید بن حارثہ پر روئے. تو پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اگر جناب ابراہیم پر نبی کا رونا جائز ہے، فطرت کے مطابق ہے، عین دین ہے، تو سن لو حسین پر رونا بھی عین دین ہے. حسین پر رونا بھی یہی اسلام ہے. نہ رونا وہ پتہ نہیں کون سا دین ہے، اس کے بارے میں ابھی کوئی فتویٰ جاری نہیں کروں گا. اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو عزاداری سید الشہداء عین دین اور عین اسلام ہے. اور آخری جملہ تاریخ نے نقل کیا کہ جب خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تو مدینہ میں ہر پیر و جوان سرکار رسالت مآب کے فراق اور وصال میں رویا. اگر بدعت ہوتا تو مدینے میں اصحاب کبار موجود تھے، اہل بیت موجود تھے، خود صحابی رونے والے تھے. اگر یہ رونا بدعت ہوتا تو پھر سب سے بڑے بدعت گزار تو وہ ہوتے. ہر پیر و جوان، ہر صحابی، ہر اہل بیت کا فرد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر رویا. لیکن بہار نے ایک جملہ لکھا کہ سب روئے لیکن کوئی اس طرح سے نہ رویا جس طرح سے زہرا روئی. اصحاب کا رونا اور تھا، زہرا کا رونا اور تھا. جوں جوں اللہ کے نبی کی رحلت کے ایام گزرتے گئے، اصحاب کا اقربا کا گریہ کم ہوتا گیا لیکن زہرا کا گریہ بڑھتا گیا. ہاں تبھی تو بیوی آتی تھی نا بابا کی قبر پر اور یہ اشعار فرماتی تھیں، یا ساکن الصحرا علمتنی البکا
وَذِكْرُكَ أَنْسَانِ جَمِيعَ الْمَصَائِبُ بابا آپ کی رحلت سے پہلے زہرا رونے سے آشنا نہیں تھی. علمتنی البکاء آپ نے زہرا کو رونا سکھا دیا. وَذِكْرُكَ أَنْسَانِ جَمِيعَ الْمَصَائِبُ بابا تیری مصیبت نے مجھے تمام مصیبتیں بھلا دی. پھر بی بی کیا کرتی؟ سرکار مصطفیٰ کی قبر کی خاک اٹھاتی، اپنے سر پر ڈالتی اور پھر روتے ہوئے کیا ارشاد فرماتی؟ آپ فرماتی ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیا. بابا جس نے آپ کی قبر کی خاک سونگ لی، اگر وہ عمر بھر بھی کوئی خوشبودار پھول نہ سونگے تو کیا ہوا؟ پھر بی بی وہ جملہ کہتی صبت علی مصائب لو انہا سرنا علی الایام سرنا لیا. بابا تیرے بعد زہرا پر ایسی مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ مصیبتیں روشن دنوں پر آتی تو کالی راتوں میں بدل جاتے. ہاں عزادارو جناب زہرا کا گریہ بڑھتا گیا، لیکن قربان جاؤں جناب زہرا کو پرسہ نہیں دیا گیا. دروازے پر مسلمانوں نے آ کے کہا یا علی زہرا سے کہیں یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں ہمارا آرام خراب ہوتا ہے. جناب امیر المومنین نے گھر سے باہر ایک جھونپڑی بنا دی جہاں دن کو بی بی حسنین شریفین کو ساتھ لے کر وہاں پر جا کر بابا پر گریہ کرتی، جسے بیت الاحزان کہا جاتا تھا. مسلمانوں نے اسے بھی ویران کر دیا. ہاں عزادارو پھر بات یہاں پر بھی نہیں رکی. ایک وقت ایسا آیا زہرا کے دروازے پر مسلمان آئے. زہرا کو تو انتظار تھا آئیں گے پرسہ دینے، لیکن کیسے آئے؟ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے اور کہا علی کو بھیجو نہیں تو دروازے کو آگ لگا دیں گے. آواز دی آیا اس دروازے کو آگ لگا دو گے جس گھر میں زہرا رہتی ہے، جس دروازے پر 8 مہینے اللہ کا نبی آ کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتا رہا. اسی دروازے کو آگ لگائی گئی، اسی دروازے کو دھکا دیا گیا. ایک دفعہ دروازے اور دیوار کے درمیان ایک آواز بلند ہوئی یا بتا اہاکذا یفعل بحبیبت. بابا آیا تیری زہرا کا یہی حق تھا کہ اسے دروازے اور دیوار کے درمیان عزادارو پھر آواز دی یا فضت خزینی قد قتل ما فی احشائی. فضا میری مدد کو پہنچ، میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم علی اللہ. بس عزادارو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ زہرا کے در پہ آگ ہے واللہ نہیں نہیں یہ قلب مصطفیٰ کو ہے آتش لگی ہوئی. زہرا کا دروازہ نہیں جل رہا تھا، یہ رسول خدا کا قلب جلایا جا رہا تھا. زہرا کے در پہ آگ ہے واللہ نہیں نہیں ہے قلب مصطفیٰ کو یہ آتش لگی ہوئی. پہلو پہ ہاتھ ہے تو کمر ہے جھکی ہوئی. عزادارو اس حال میں زہرا کیا کرتی رہی؟ زہرا کچھ صندوق سے تیار کرتی رہی، کچھ رومال بناتی رہی، کچھ کرتے بناتی رہی، کچھ وصیتیں کرتی رہی. وصیت کیا کی؟ زینب دیکھو میرے بعد اس گھر کی خاتون تم ہو، گھر کو آپ نے سنبھالنا ہے. زینب میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. اجرکم علی اللہ. زینب راتوں کو حسین اٹھ کر پانی مانگتا ہے. میرے جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو رات کا کوئی پار ہو میرا حسین پانی مانگتا رہے اور کوئی پانی پلانے والا نہ ہو. آزادارو تبھی تو شاعر نے کہا اپنا لہو بناتی رہی شیر فاطمہ، اپنا لہو بناتی رہی شیر فاطمہ، کرتی رہی ذبیح کی تعمیر فاطمہ. ایک داستان درد رلانے
کو دے گئی، خود پال کر حسین زمانے کو دے گئی۔ عزادارو، ایک دن جب پنجتن پاک موجود تھے نا، اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین شریفین کی شہادت کی خبر دی، تو اس وقت جناب زہرا نے پوچھا، بابا یہ بتا کہ آیا میرے حسین کا کوئی ظاہر بھی ہوگا؟ آیا میرے حسین کا کوئی ظاہر اور رونے والا بھی ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں میری بیٹی، اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا کہ قیامت تک اس قوم کے مرد میری عطرت کے مردوں پر روئیں گے، اس قوم کی عورتیں اہل بیت کی عورتوں پر روئیں گی۔ زہرا، میں ان کے مردوں کی شفاعت کروں گا، آپ ان کی عورتوں کی شفاعت کرنا۔ اجرکم علی اللہ۔ بعض اہل منبر یہاں یہ پڑھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے یہ خبر سنائی نا، تو جناب زہرا نے پوچھا، بابا یہ بتا کہ جب میرا حسین شہید ہوگا آپ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ فرمایا، نہیں زہرا، میں زندہ نہیں ہوں گا۔ پوچھا، آیا علی زندہ ہوں گے یا نہیں؟ فرمایا، نہیں علی زندہ نہیں ہوں گے۔ پوچھا، آیا میں زندہ ہوں گی یا نہیں؟ فرمایا، نہیں آپ زندہ نہیں ہوں گی۔ پوچھا، حسن مجتبیٰ زندہ ہوں گے یا نہیں؟ فرمایا، نہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہوں گے۔ پھر پوچھا، بابا یہ بتاؤ میرے حسین پر روئے گا کون؟ میرے حسین کو غسل کون دے گا؟ میرے حسین کو کفن کون دے گا؟ عجیب نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہو، زہرا تیرے حسین کا غسل حسین کا اپنا خون ہوگا، تیرے حسین کا کفن کربلا کی خاک ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔